بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. قابل فخر بھائیوں، دوستوں، پیارے پیارے معصوم بچوں، جملہ حاضرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بے شمار بار شکرانے، جس خالق کائنات نے جمعۃ المبارک کے بابرکت لمحات میں زندگی کے کچھ قیمتی لمحے اپنے بابرکت گھر میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دل سے دعا فرمائیے، اللہ رب ذوالجلال ہم سب کے یہ لمحے قبول و منظور فرمائے، اور ان لمحات کی قبولیت کا صدقہ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کی اور ہم سب کے والدین کی مغفرت اور بخشش فرمائے۔ احباب گرامی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اور آپ کو یاد ہوگا، پچھلے مہینے سے ہمارا موضوع گفتگو خالصتاً اصلاحی اور تربیتی اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں اخلاقیات، حسن اخلاق، حسن احوال، سیرت و کردار سازی کے حوالے سے جاری ہے۔ اس سیریز کا ایک سلسلہ آج ہم عرض کر رہے ہیں، صرف ایک حدیث مبارکہ اور اس کی روشنی میں کچھ آیات قرآنی کا ترجمہ۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اور مسلم شریف کے علاوہ سیاہ ستہ اور غیر سیاہ ستہ کی درجنوں کتب حدیث میں حدیث مبارکہ موجود ہے، اور آپ سب نے سینکڑوں بار سنا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں، ہم نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے درخواست کی، عرض کی کہ آقا علیہ السلام کے اخلاق مبارکہ کے بارے میں تو کچھ ہمیں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، سنت مبارکہ، اخلاق مبارکہ کے بارے میں کچھ بتا دیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ نے بہت خوبصورت جواب دیا، مختصر اور واضح، خیر الکلام ما قل و دل، مختصر مگر جامع۔ آپ نے فرمایا فلا قرأت القرآن، کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں، ہم نے عرض کی جی ہم نے پڑھا ہے، قرآن القرآن، ہم نے قرآن پاک پڑھا ہے۔ فقالت عائشہ، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرمانے لگی، کان خلقہ القرآن، جو کچھ قرآن آپ نے پڑھا ہے، جتنی بھی وہاں خوبیاں قرآن نے بیان کی ہیں، وہ ساری مصطفیٰ کے وجود میں جمع ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد سے لے کر والناس تک جتنی صفات، جتنی عبادات، جتنی خدمات، جتنے اعلیٰ انسانی کمالات کا ذکر قرآن نے بیان کیا ہے، وہ ساری کی ساری امام الانبیاء، سید الانبیاء، تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود اطہر میں عملی طور پر موجود ہے۔ یہاں میں آدھے جملے کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں، آپ بڑی توجہ اور بڑی محبت سے تشریف فرما ہے۔
اور کیمرے کے ذریعے دنیا بھر تک یہ میسج جا رہا ہے، الحمد سے والناس تک جو کمالات انسانیہ، اخلاق انبیاء، خلق مرسلین، اولیاء صلحاء کے عادات و اطوار جتنے بھی قرآن نے بیان کی، وہ سارے عملی شکل میں، سیرت طیبہ کی شکل میں، سنت نبویہ کی شکل میں آپ کو وجود رسول میں مل جائیں گے۔ یہ بڑی بات ہے، لیکن اس سے بڑی بات ایک اور بھی ہے، اس سے بڑی بات ایک اور بھی ہے، اور وہ کیا ہے کہ جو کچھ قرآن نے بتایا، میرے نبی نے کر کے دکھایا، اس سے بڑی بات یہ ہے جو میرے نبی نے کیا، رب نے اس کو بھی قرآن بنا دیا۔ سبحان سبحان، یعنی ادائے مصطفیٰ رب کعبہ کو اتنی پسند آئی کہ رب نے اس کو قرآن بنا دیا۔ سیرت طیبہ، سنت رسول، میرے نبی کا خلق، اخلاق ایسا اچھا لگا اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی قرآن میں۔ میرے نبی سو گئے تو قرآن بن گیا، اٹھ بیٹھے تو قرآن بن گیا، کمبل مبارک لیا تو قرآن بن گیا، چادر مبارک لی تو قرآن بن گیا، بول پڑے تو قرآن بن گیا، خاموش ہو گئے تو قرآن بن گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جھرمٹ میں جلوہ گر ہو گئے، میرے مجلس اور شمع محفل بن گئے تو قرآن بن گیا، اور حجرہ پاک میں تشریف لائے تو قرآن بن گیا۔ اہل بیت اطہار کیا ہوش میں جلوہ گر ہو گئے تو قرآن بن گیا، ہاتھ مبارک اٹھایا تو قرآن بن گیا، زلف مبارک سجائی تو قرآن بن گیا، مسکرائے تبسم فرمایا تو قرآن بن گیا، شادی کی تو قرآن بن گیا، ولیمہ فرمایا تو قرآن بن گیا، مکہ میں رہے تو قرآن بن گیا، مدینہ میں آئے تو قرآن بن گیا، غار سور میں آئے تو قرآن بن گیا، احد میں کھڑے ہو گئے تو قرآن بن گیا، خندق میں پتھر اٹھائے تو قرآن بن گیا، بدر میں اٹھے تو قرآن بن گیا۔ قصہ مختصر، میرے نبی کی اداؤں کو بھی رب نے قرآن بنا، میرے نبی کی سیرت اور سنت کو بھی، اور خلق عظیم اور اخلاق حسنہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا۔ اب جب ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ میرے محبوب کے اخلاق کیا پوچھتے، ان کا اخلاق تو قرآن ہے۔ قرآن پڑھتے جاؤ، قرآن میں جتنی بھی خوبیاں ایک اعلیٰ انسان کی آپ کو نظر آئیں گی، عبادات میں، حسن اخلاق میں، حسن احوال میں، حسن اطوار میں، وہ ساری کی ساری وجود مصطفیٰ میں نظر آئیں گی عملی طور پر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے پوچھا، اے ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ سلام اللہ علیہ، ایک احسان فرمائیں، چلو یہ بات تو سمجھ آ گئی، ہم پورا قرآن بھی پڑھیں گے، لیکن تھوڑا سا کوئی خاص مقام کا اشارہ بھی دے دیں، کوئی خاص، اب دروازے پر آ جو گئے ہیں تو کچھ خیر تو ہمیں مل ہی جائے، کوئی مخصوص مقام کا اشارہ دے دیں تاکہ ہم تھوڑے وقت میں زیادہ خیرات اور خیر لے سکیں۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ سلام اللہ علیہا آپ نے فرمایا کہ سورہ المومنون اس کی پہلی 10 آیتیں پڑھ لو، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ خلق مصطفیٰ کیا ہے اور آقا کے سچے غلاموں کی نشانی ہے۔ تو آپ کی تعلیمات کے مطابق ان آیات کا ترجمہ آج آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور میرے جیسا ادنا طالب علم یہ سمجھتا ہے کہ موجودہ حالات و واقعات، قتل و غارت، شیطنت و شہوت، بے حیائی،
جبکہ عروج پر ہے۔ ایسے حالات میں ان آیات کو بار بار پڑھنا، بار بار سمجھنا اور بار بار سمجھانا یقیناً ہمارے لیے ان موجودہ بیماریوں کا علاج ہوگا۔ اس کا فیصلہ آپ اگلے 5-7 منٹ میں کر لیں گے۔ آئیے براہ راست ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ راضی بیٹھے؟ یہ 18واں پارہ شروع ہو رہا ہے، سورہ المومنون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، بڑی قابل توجہ بات ہے۔ میں نے تو آپ کو پہلے ہی خاص طور پر نوجوانوں کو ریکویسٹ کی تھی کہ بہت قیمتی چیزیں اس درس میں آئیں گی، لیکن ذہ نصیب مصروفیات کا دور ہے، جس کے نصیب میں ہے وہی لے جائے گا۔ ہر گھر کی ضرورت ہے یہ درس، یہ سبق ہر فرد کی ضرورت ہے، خصوصاً نوجوان نسل کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قد افلح المؤمنون، رب کعبہ نے ارشاد فرمایا دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا، آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ یا اللہ کون کامیاب ہو گئے؟ فرمایا سچے مومن کامیاب ہو۔ مومنون، اب تشریح کا وقت نہیں ہے، صرف ترجمہ۔ یا اللہ مومنوں کی کوئی نشانیاں، جو سچے پکے مومن ہیں، جو دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ فرمایا پہلی خوبی ان کی یہ ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، انہیں نماز میں سرور ملتا ہے۔ وہ بھاگم بھاگم 2-4 سجدے نہیں کرتے، بلکہ جب اللہ کے دروازے پر آ کر اللہ کے گھر میں جھکتے ہیں نا تو پھر سر اٹھانے کو دل نہیں